نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہیلتھ ٹی وی کی خصوصی نشریات شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور۔ آج الحمدللہ پہلی سحری ہے اور پہلی سحری کی یہ پہلی نشریات ہم آپ کے سامنے لائیو پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، اور اس مہینے کو سردار مہینہ بھی قرار دیا گیا، اس مہینے کو افضل ترین مہینہ بھی قرار دیا گیا۔ اور بہقی شریف کی حدیث مبارک کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس طویل حدیث مبارک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر اجر کو طویل کر دیا کرتا ہے، اس کی برکتوں کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرتا ہے، عام دنوں میں اگر کسی نفلی عبادت کا ایک اجر ملتا ہے تو اس مہینے میں 70 گنا اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر فرائض ادا کیے جا رہے ہیں تو وہ فرائض میں بھی 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج اس مہینے کی پہلی سحری کی نشریات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عابد مبارک المدنی، جو کہ عالم بھی ہیں، الحمدللہ مفتی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیم المساجد کے صدر بھی ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان مفتی محمد سجاد مصطفی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اگر رمضان المبارک کی بات کیجیے اور فضائل کی بات کریں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی شان رمضان ہے اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ فضائل رمضان کے حوالے سے ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ چیدہ جو حدیث مبارک میں فضائل بیان کیے گئے ہیں تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حزب سابق سلسلہ شروع کرنے پر ہیلتھ ٹی وی کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا، اور اس کی ایک رات جس کو شب قدر کہا گیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا، اور ایک رات کو فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مختلف احادیث طیبات میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت پورے 11 مہینے رمضان کے ختم ہونے کے بعد سجانا شروع کی جاتی ہے، اور رمضان کے شروع ہونے تک سجائی جاتی رہتی ہے، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ جنت سجائی جاتی ہے رمضان والوں کے لیے اور رمضان کے مہینے کے لیے۔ ٹھیک، مصطفی آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا رمضان المبارک کے فضائل وغیرہ، اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان فرمائے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت شیاطین کو قید میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت ہر عمل کا ثواب دگنا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رمضان المبارک میں 1 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 رکعت نوافل ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر 1 مرتبہ تسبیح پڑھے تو اللہ رب العزت اسے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔
اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مقدس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مصعب نے بات کی کہ احتساب کے ساتھ، تو اس احتساب کو آپ ذرا تھوڑا ڈیفائن کریں کہ احتساب کس قسم کا احتساب ہونا چاہیے رمضان میں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو روزہ ہے اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ روزہ جسے ہم تعریف جب اس کی کرتے ہیں کتب میں، تو روزہ نام ہے رک جانے کا، احتساب نام ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنا حساب کتاب کرنے کا، اپنے آپ کو روک لینے کا۔ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک لینے کا۔ روزہ نام ہے اگر صحیح روزہ ہو تو روزہ وہ ہے جو آنکھ کو گناہ سے روک لینے کا، کان کو گناہ سے روک لینے کا، دل کو برے خیالات سے روک لینے کا، ذہن کو روک لینے کا، ہاتھ کو گناہ سے روک لینے کا، پاؤں کو گناہ سے روک لینے کا۔ روزہ نام ہے اپنے محاسبے کا۔ ایسا نہیں کہ کھانے پینے سے رک جائیں اور باقی سارے کام، غیبت بھی جاری ہے، چغلیاں بھی جاری ہے، رشوت لینا بھی جاری ہے، سود کا کام کرنا بھی جاری ہے، تو روزہ کیا ہے؟ روزہ نہیں بلکہ فقط بھوکا رہنا ہے۔ ٹھیک، مصعب گزشتہ چاند دیکھنا رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری تھا، جو ایک شرعی طور پر اگر کوئی شخص گواہی دے رہا ہے جسے شہادت وصول کرنا بھی کہا جاتا ہے، اگر کوئی گواہی دے رہا ہے اور جو مثلا رویت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ گواہی کو کس طریقے سے جو ہے وہ درست سمجھیں گے، کس طریقے سے اس کو غلط سمجھیں گے، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کہ کوئی شخص اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ جناب میں نے چاند کو دیکھ لیا، تو کیا اس کی گواہی کو اسی طریقے سے تسلیم کر لیا جائے گا یا اس کی کچھ شرائط و ضوابط ہیں؟ دیکھیں، رویت ہلال کے شریعت مطہرہ نے طریقے رکھے ہیں۔ یہی بات جو آج ہمارے ہاں چلتی ہے، خاص کر صوبہ خیبر پختونخوا سے، تو یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے سوالات شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کرتے تھے جناب کہ دیکھیں چاند جو ہے اتنا موٹا تازہ چاند ہے، یہ تو ضرور جو ہے انہوں نے پہلے والا ایک دن دیکھا نہیں ہوگا، یہ دوسرا چاند ہے، یہ تیسرا چاند ہے۔ بھائی